نمبر 28 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، وقال اور کہا رجل مؤمن ایک مومن مرد نے من آل فرعون آل فرعون میں سے یکتم جو چھپاتا تھا ایمانہ اپنا ایمان اتقتلون کیا تم قتل کرتے ہو رجلا ایک آدمی کو ان یقولا اس بات پر کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ اللہ ہی میرا رب ہے وقد اور یقیناً جاءکم وہ آیا ہے تمہارے پاس بالبینات روشن دلائل کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وَإِن یَکُ اور اگر وہ ہے کاذباً جھوٹا فعلیہ تو اسی پر ہے کاذبہ اس کا جھوٹ وَإِن یَکُ صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہے یُصِبْکُم تو پہنچے گا تمہیں بعض الذی اس کا کچھ حصہ جس کا یعیدکم وہ تم سے وعدہ کرتا ہے ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من ہوا اس کو جو ہو مسرفن حد سے بڑھنے والا کذاب بہت جھوٹا احباب گرامی، جب انسان اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں اپنی جوانی وقف کر دیتا ہے ایک اللہ کے نام پر، تو اللہ نہ صرف یہ کہ اس کی اعانت فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو ان کے حق میں کھڑا کر دیتے ہیں جن کے بارے میں وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ اس آیت میں بھی ایک ایسے ہی شخص کی طرف اشارہ ہے جس نے انتہائی کڑے وقت میں جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تجویز دی جا رہی تھی، اس کٹھن مرحلے میں اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہ گمنام شخص، اس کا نام کیا تھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کا کردار اس قدر بلند تھا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ آل فرعون میں سے، فرعون کے خاندان میں سے ایک شخص تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، رجل اور مؤمن، اور یہ اللہ کی طرف سے دونوں گواہیاں ہیں، اللہ کی طرف سے سند ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو مرحمت فرمائی۔ پہلی ہے رجل، کہ وہ کسی کا چمچا نہیں تھا، جیسے فرعون کے چمچوں نے، اس کے وزیروں نے اس کو کہا کہ یوں اور یوں کر کے موسیٰ کو بس قتل کر دو۔ یہ بھی فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا، فرعون کا قریبی تھا، اسی لیے تو کہا آل فرعون، یہ آل فرعون میں سے تھا، لیکن تھا مرد، عقل سے کام لیا، اور اس قدر بہادر کہ اس نے فرعون کے سامنے بات کی۔ اور انسان کی مردانگی کو ایمان مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ رجل بھی تھا اور مؤمن بھی تھا، ایمان والا بھی تھا۔
یعنی اس کے ایمان کی گواہی، اس کو ایمان کی سند اللہ تعالی نے عطا فرما دی۔ فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے ایک آدمی جو بندہ مومن تھا۔ یہاں یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاقتور آدمی، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اگر انسان اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتا ہے اور اس کو مہارت ہے تیر اندازی میں، نشانہ بازی میں، یا کسی بھی ایسی گیم میں جس میں یہ چاقو چوبند رہتا ہے، تو یہ اس مومن کی نسبت بہتر ہے جو کمزور مومن ہے۔ اور اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ جیسے بعض لوگ کراٹے سیکھتے ہیں، مارشل آرٹ سیکھتے ہیں، یا فٹ بال کے پلیئر ہوتے ہیں، یا بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، اور ان کی نیت پیچھے یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جسم چاقو چوبند رہے، ہم دشمن کے خلاف تیار رہیں یا سیلف ڈیفنس کر سکیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کھیل کھیلنا اور یہ پریکٹس کرنا، اپنا سٹیمنا بنانا جائز ہے۔ اور یہ بھی کہ بعض لوگ جو جم جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی فٹنس کو بہتر بناتے ہیں، تو جو کوئی وہاں جس نیت کے ساتھ جاتا ہے، بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے فگر بنانی ہے، وہ اس مقصد کے لیے جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، اپنے گھر والوں کا دفاع کر سکیں، دشمن کے خلاف لڑ سکیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر بھی ہوتا ہے۔ فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے ایک آدمی تھا، بندہ مومن تھا، اس کا نام اللہ نے یہاں پر نہیں لیا تو وہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا نام جانیں۔ فرعون کی آل میں سے تھا، اس کے خاندان میں سے تھا، فرعون کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا ہمیں وہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ بھائی دو رستے ہوتے ہیں جب انسان فتنوں کے دور میں رہے، جب فتنوں کا دور ہو تو ہر انسان کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایمان کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کر دے، اور فتنہ پرداز لوگ اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس رستے کو کہتے ہیں عزیمت کا رستہ، حوصلے کا رستہ۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس رستے پر چل پاتے ہیں، کیونکہ اس میں اپنے ایمان کا اظہار اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ دوسرا رستہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے اپنے آپ کو کہ کیا میری وجہ سے لوگوں کا میرے زندہ رہنے سے فائدہ ہے، یا اگر میں شہید ہو بھی جاؤں تو میں ایک عام آدمی ہوں۔ جیسے ایک بڑا آدمی ہے وہ اپنے ایمان کو چھپا لے، مثلا عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پر، ایک بڑا آدمی اپنے ایمان کو چھپا لیتا ہے، فتنہ پرداز لوگوں کے سامنے وہ عزیمت کا رستہ اختیار نہیں کرتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں اپنی قوم کو دین سکھا سکوں گا، ان کو ان کے منہج سے ہٹنے نہیں دوں گا۔ عام عوام ہے، فتنہ پرداز لوگ ان کو ظلم کے اندر لے کر آئیں گے، ان کو پیسہ دیں گے تو یہ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے۔ اگر میں بھی چلا گیا تو ان کے ایمان کو سلامت کون رکھے گا؟ میں ان کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ وہ اندر کھاتے زمین دوز ہو کر، زمین میں چھپ کر، وہ کہیں نہ کہیں ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اب ہر حالت میں ہر فتنوں کے دور میں یہ بندے کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ عوام الناس کے درمیان میری کیفیت حالت کیا ہے۔ اس حوالے سے سلف صالحین کے بے شمار واقعات ہیں کہ کئیوں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا اس نیت کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف راغب کر کے رکھیں گے، دین کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے، اگر ہم چلے گئے تو عوام کو کون سمجھائے گا۔ اور بعض نے عزیمت کا رستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ بڑا نام آتا ہے عزیمت کا رستہ جنہوں نے اختیار کیا،
جنہوں نے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا، ان میں سر فہرست نام ہے اس امت میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ان کے بعد درجہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا اور لوگوں نے مارا بھی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان چھپا کر رکھے ہوئے تھے، جیسے سیدنا عثمان بن عفان، اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جب گھر والوں کو پتہ لگا تو ان پر بھی ظلم ہونے لگ گیا۔ اسی طرح سے ایک صحابی تھے عبداللہ ذوالبجادین، انہوں نے بھی اپنا ایمان چھپایا تھا، تقریباً 3 سال تک انہوں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا۔ تابعین میں جو بڑا نام آتا ہے جنہوں نے عزیمت کا رستہ اختیار کیا تھا، ان میں حسن بصری ہیں، سعید ابن جبیر ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو جو ہے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ اسی طرح سے بعد کے علماء میں نام آتا ہے، ابھی میرے ذہن میں نام تھا بڑا، امام احمد ابن حنبل، انہوں نے عزیمت کا رستہ اختیار کیا اور اپنے ایمان کا اظہار کھلم کھلا ہو کر کیا۔ اور کچھ علماء ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا کہ ہم لوگوں کو نصیحت کر سکیں گے۔ یہ حالات کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں یہ تفصیل اس لیے عرض کی ہے کہ فرعون کے اس حواری نے، جو تھا اصل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اس لیے کہ وہ فرعون کے پاس رہ کر دعوت کا کام زیادہ کر سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے ایمان کا اظہار کر دیتا تو فرعون نے تو اس کو قتل کر دینا تھا۔ تو اس کی زندگی اس کی موت سے زیادہ ضروری تھی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی موت بڑے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ چھوٹا بچہ تھا، جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اس نے ایمان قبول کیا، کافی لمبا واقعہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس بچے کو لوگوں کے سامنے قتل کر دیا کہ یہ اللہ کو ایک کہتا ہے۔ جب وہ بچہ شہید کیا گیا تو لوگوں نے اس بچے کی بات کے اوپر ایمان لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو عزیمت کا رستہ بسا اوقات بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ بھائی بات کی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا یکتم ایمانہ، کہ وہ جو آدمی تھا، بندہ مومن تھا، اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی تفصیل میں کہ ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم کیا گیا، شدید ظلم کیا گیا۔ انہوں کو کہا جا رہا تھا کہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہو، تو انہوں نے اپنے منہ سے وہ بات کہہ دی، کافروں نے چھوڑ دیا۔ یہ بھاگے ہوئے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا ہے اللہ کے رسول میں تو بس گیا، میرا ایمان تو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی سورہ نحل میں، من کفر باللہ بعد ایمانہ وہو مطمئن، کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا کفر کر دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو کفر والی بات ہے، لیکن دل سے وہ مومن ہی ہے، اس کا دل مطمئن ہے، وہ مجبور کر دیا گیا، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، لوگوں نے ظلم ہی اس پر اتنا کیا کہ وہ اس بات کو کہے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے اپنے منہ سے ایسی بات نکال دی، تو اللہ کے ہاں یہ بندہ مومن ہی ہے، اللہ کے ہاں یہ ایمان والا ہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ انتہائی مجبوری میں، اللہ کبھی ہم پر ایسا وقت نہ لے کر آئے، انتہائی ظلم کے اوپر انتہائی مجبوری میں ہونا، تو یہ چاہیے کہ بندہ عزیمت کے رستے کو اختیار کرے، ڈٹا رہے۔ جب اس کا راز کھل جائے کہ یہ ایمان والا ہے اور لوگ اس پر ظلم کریں تو پھر وہ ڈٹا رہے، دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرے۔ سلف صالحین کے ہاں اندلس میں، اسپین میں یا مصر میں جب مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے تو ایسی ایسی سزائیں دی گئی ہیں کہ زندہ لوگوں کی، مسلمانوں کی لوگوں نے کھالیں اتاری ہیں، ناخن کھینچے ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ جو سپاہی جو تھا، جو چھوٹ کر آیا تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، جو 65 کی جنگ میں پکڑا گیا تھا، وہ جب لایا گیا تو اس کے ناخن کھینچے جا چکے تھے پلاس کے ساتھ، جسم کو ڈرل کیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا تھا۔ اسی طرح جماعت کے ایک ساتھی کو پکڑا گیا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے جسم کو ڈرل کیا گیا تھا، کرنٹ لگایا گیا تھا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اوپر جب مصیبت آئے تو ایسی بات اگر اس کے منہ سے نکل جاتی ہے کفریہ بات، تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن حق یہ ہے کہ ڈٹا رہے،
حق یہ ہے کہ ڈٹا رہے. صحابہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے زندہ کے, اور بعض صحابہ کو تھوڑا تھوڑا تیر مار کر, تھوڑا تھوڑا نیزہ مار کر, ٹکڑے ٹکڑے کر کے زندہ کی کھال اتاری ہے, کچھ کیا ہے, ہونٹ کاٹے ہیں, کان کاٹے ہیں زندہ کے. تو انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا نہیں. تو بندے کو عزیمت کا